إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ. اللہ تعالیٰ کا جتنا ہم شکر ادا کر لیں کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دوبارہ رمضان المبارک کا ایک اور موقع دیا. آج ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش اور اللہ تعالیٰ سے ہم یہ دعا کرنے آئے ہیں کہ یا اللہ جیسی ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادت تھی ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ ہم آپ کا حق کبھی بھی ادا نہیں کر سکتے. وما قدر اللہ حق قدری، امپوسیبل ہے کہ ہم اللہ کا حق ادا کر سکیں. لیکن یا اللہ جیسی بھی عبادت ہے یا اللہ تو غفور الرحیم ہے اور بخشنے والا ہے، رحمت کرنے والا ہے. اپنی رحمت کے ساتھ ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہماری پوری کی پوری ویجز آج دے دے. آج ہم اللہ تعالیٰ سے اپنا انعام لینے آئے ہیں. وہ انعام کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بخش دے. ہم یہاں سے نکلے بالکل جیسے نیا ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کا کوئی گناہ نہیں ہوتا. جب ایک نیا کوئی مسلمان ہوتا ہے اس کے گناہ سارے جھڑ جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بھی ایسے پاک صاف کر دیں. اللہ سے ہم یہ امید لے کے آئے ہیں. لیکن ایک بات کو یاد رکھے، آپ کا دشمن رمضان میں بند تھا. ہم سب کا دشمن رمضان میں اس کو بند کیا گیا تھا، لاک کیا گیا تھا، تالے لگائے گئے تھے. وہ کیا آرام سے بیٹھا ہوا تھا؟ وہ اپنی پلاننگ کر رہا تھا، وہ سویا ہوا نہیں تھا. شیطان بند ضرور تھا، سویا ہوا نہیں تھا. وہ پلاننگ کر رہا تھا کہ جیسے ہی رمضان گزرے آپ کے اوپر کیسے اٹیک کرے، آپ کی رمضان المبارک کی جو نیکیاں ہیں ان کو کیسے برباد کرے. تو اس سے بچنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں اور جیسے نماز باجماعت پڑھ رہے تھے ویسے ہی نماز باجماعت پڑھیں. اگر آپ نے جان بوجھ کر ایک بھی نماز چھوڑ دی تو آپ کا سارا رمضان ضائع ہو. اگر آپ نے اس نیت سے رمضان المبارک کے روزے رکھے کہ جیسے ہی رمضان گزرے گا تو جو بھی غلط کام ہے میں رمضان کے بعد دوبارہ سٹارٹ کر دوں گا، صیامہ باطل صیامہ باطل صیامہ باطل. جس نے اس ارادے سے روزے رکھے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں میں برے کام چھوڑ دوں گا اور رمضان کے بعد پھر وہی کاموں پہ آ جاؤں گا، تو اس کے رمضان کے روزے رکھنے کا، بھوکا رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس لیے میرے بھائیوں، شیطان نے اب اٹیک کرنا آپ کے اوپر. اپنے آپ کو کچھ دنوں کے لیے کوشش کریں کہ ویسے ہی جیسے پہلے آپ نمازیں پڑھ رہے تھے، ویسے ہی جیسے پہلے استغفار کر رہے تھے. ابھی تو یہ رمضان مبارک کے بعد 6 روزے ہیں، یہ فائدہ ان 6 روزوں کا. جب آپ نے روزہ رکھا ہوا ہوتا، روزہ ڈھال ہے، تو شیطان کے اٹیک سے بچ جائیں گے کچھ دنوں کے لیے. تو زیادہ شیطان کا جو اٹیک ہے وہ عید کے دن سے سٹارٹ ہوتا ہے، شدید اٹیک ہوگا. اس کو جو ہے سب سے بہترین اس کو روکنے کا یہ طریقہ ہے، اس کو کمزور کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ آپ اللہ کا ذکر کریں. جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، قرآن مجید کی تلاوت کریں گے تو آپ کا شیطان کمزور ہو جائے گا. اس کو اتنا کمزور کرے کہ آپ کے وہ اٹیک نہ کر سکے. کیونکہ اس نے کہا ہے کہ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم
وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ۔ شیطان نے اللہ سے وعدہ کیا ہے، شیطان نے کہا ہے ہاں میں دشمن ہوں، میں ان کے جو ہے سامنے سے بھی اٹیک کروں گا، ان کے بیک سے بھی اٹیک کروں گا، عن یمینہم ان کے سیدھے سائے سے بھی اٹیک کروں گا، عن شمائلہم ان کے جو لیفٹ سائڈ سے اٹیک کروں گا۔ وہ سویا ہوا نہیں ہے، وہ سویا ہوا نہیں ہے، وہ دشمن ہے ہمارا، ہماری جیسے خون جو اپنے رگوں کے اندر چلتا ہے ایسے شیطان چلتا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں اس سے بچنا ہے، اس سے بچنا ہے۔ بچنے کا طریقہ کار یہی ہے کہ اس سے جو ہے اللہ کا ذکر کرے، استغفار کرے، قرآن کی تلاوت کرے، نمبر 1۔ نمبر 2، یہ خوشی کا موقع ہے، خوشی ہے اسلام کے دائرے کے اندر رہ کر خوشیاں منائیں۔ یہ نہیں ہے کہ جیسے ہی رمضان گیا گھروں کے اندر میوزک شروع ہو گیا اور جو ہے فلمیں لگنی شروع ہو گئی، ابھی جاؤ گھر میں کہ فلم لگا کے بیٹھ جاؤ، کھانا کھانے لگ جاؤ، ساری فیملی جب بیٹھ کے فلمیں دیکھے، تو کیا فائدہ ہے ایسے رمضان کا؟ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ رمضان میں کوئی بھی آپ کی عبادت، اس کی قبولیت کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ عبادت کرنے کے بعد آپ پہلے سے بیٹر مسلمان ہوں۔ حج کی قبولیت کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ آپ جب حج کر کے آئیں آپ پہلے سے بہتر مسلمان ہوں۔ اسی طرح رمضان المبارک کی قبولیت کی یہ نشانی ہے کہ رمضان سے پہلے جیسے انسان تھے اس سے بہتر انسان ہو، آپ اللہ کے پہلے سے بہتر زیادہ قریب ہو۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، خوشیاں منائیں، بالکل منائیں۔ یہ بھی طریقہ کار نہیں ہے۔ ہمارے ہاں اگر کوئی فوت ہو جائے، عید کا موقع ہوتا ہے، ہم جو نئے کپڑے نہیں پہنتے۔ نہیں میرے بھائیو، یہ دنیا ہے، ہم یہاں پہ عابر السبیل ہیں، ہم یہاں پہ مستقل رہنے نہیں آئے۔ جیسے مسافر ایک درخت کے نیچے بیٹھتا ہے، تھوڑی دیر بیٹھ کے آگے چل پڑتا ہے۔ مسافر ٹرین پہ بیٹھتا ہے، ایک اسٹیشن آتا ہے ٹرین کا، اس کو چھوڑتا ہے دوسرے اسٹیشن پہ چلا جاتا ہے۔ تو مسافر کا کوئی مستقل ٹھکانہ نہیں ہوتا۔ ہمارا یہاں پہ کوئی مستقل ٹھکانہ نہیں ہے۔ یہ جگہ جو ہے، یہ پلیس جو ہے، یہ دنیا جو ہے، یہ دنیا ہم ٹیمپریری یہاں پہ ہیں، کچھ دنوں کے لیے، کچھ گھنٹوں کے لیے۔ تو ہم اس دنیا سے اتنی محبت نہ کریں کہ ہمیں آخرت جو ہے بھول جائے۔ آخرت کو مقدم رکھیں، دنیا کو پیچھے رکھیں۔ جب آخرت کو مقدم رکھیں گے، دنیا کو پیچھے رکھیں گے، آپ کو دنیا بھی ملے گی، آخرت بھی ملے گی۔ لیکن جب دنیا کو آگے رکھیں گے اللہ دے دیں گے۔ من کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا فی الآخرۃ وما لہ فی الآخرۃ من نصیب۔ جو دنیا جس کو چاہیے اللہ دے دے گا، صرف دنیا چاہیے، لیکن آخرت میں اس کے لیے کچھ نہیں ہے۔ دوسری بات یہ، تیسری بات یہ ہے کہ مسلمان بھائیوں، آپ ایک دوسرے کو گلے ملتے ہو، دلوں کو صاف کر لو، دلوں کو صاف کر لو۔ ملتے ہو تو دل سے ملو، یہ نہ ہو کہ آپ مل رہے ہو اندر سے دلوں کے اندر میل کچیل ہے، اندر دلوں کے اندر نفرت ہے۔ اگر کسی مسلمان بھائی سے آپ کا جھگڑا ہو گیا، اس کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دو۔ کسی بہن بھائی سے جھگڑا ہو گیا، اس کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ ناراض رہتا ہے اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ نمبر 4، اپنے والدین کا احترام کریں، والدین کا احترام کریں۔ ان کی وجہ سے آپ دنیا میں ہیں، وہ نہ ہوتے تو آپ دنیا میں نہ ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ کے بعد دوسرا اگر کسی کا احترام کا رشتہ رکھتا ہے، جس کا سب سے زیادہ آپ کے اوپر حق ہے، وہ آپ کے والدین ہیں۔ کوشش کریں کہ والدین ناراض بھی ہو جائیں۔ میرے بھائیوں، والدین سے بحث مباحثہ کرنا بھی یہ بھی نافرمانی کے دائرے کے اندر آتا ہے۔ والدین سے بحث مباحثہ بھی نہ کیا کریں، اپنی نظریں جھکا کے رکھیں والدین کے سامنے۔ والد صاحب کی جو جگہ بنی ہے جہاں گھر کے اندر، یہ والد صاحب کی سیٹ ہے، اس کے احتراماً والد صاحب کی جگہ پہ بھی نہ بیٹھیں۔ یہ ہمارے والد صاحب کا احترام، والد صاحب کی سیٹ ہے، یہاں والد صاحب بیٹھتے ہیں، ہمارے گھر کے سربراہ ہیں، ہمارے گھر کے لیڈر ہیں، اللہ نے ان کو لیڈر بنایا ہے۔ سارے فیصلے جو ہیں وہ والد کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، ساری جو مسئولیت ہے گھر کی وہ والد کے ہاتھ میں۔ والد سے پہلے پوچھ ہونی ہے، بیوی سے نہیں ہونی، ماں سے نہیں ہونی، باپ سے ہونی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے لوگوں اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ یہ جو کچھ نصیحتیں تھیں
آپ سے ذکر کرنی تھی، سب سے پہلے شیطان سے بچیں. شیطان نے اٹیک کرنا آپ کے اوپر. اب شیطان بیٹھا ہوا ہے، کوشش کریں ذکر کریں اللہ تعالیٰ کا، اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے جو ہے رطب رکھے. دوسری نمبر 2 اپنے گناہوں کی بخشش مانگے. نمبر 3 جیسے پہلے نمازیں پڑھتے تھے ویسے ہی نمازیں پڑھتے رہیں، ویسے ہی باجماعت نمازیں پڑھیں. کم سے کم کچھ دن تک اپنے آپ پہ کنٹرول کر لیں، پھر آپ کا شیطان ویک ہو جائے گا. نمبر 4 کہ آپ کے لیے جس طرح 6 روزے ہیں، روزے ابھی ختم ہو گئے، فرضی روزے ختم ہو گئے ہیں، لیکن شوال کے 6 روزے ہیں کہ شوال کے آپ 6 روزے رکھیں، آپ کو پورے جو ہے دار کا پورے سال کے روزوں کا ثواب ملے گا. تو آپ وہ اکٹھے بھی رکھ سکتے ہیں، بہتر ہے اکٹھے رکھ لیں. ایک عادت پڑی ہوئی ہے اس صبح اٹھنے کی اور جو ہے سحری کرنے کی، جب یہ عادت چھوٹ جائے گی، کچھ دن گزر جائیں گے، 2 ہفتے 3 ہفتے، مشکل ہو جائے گا. لیکن جائز ہے، پورے مہینے میں رکھ سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں اس جو ہے شروع میں ان کو رکھ دیا جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہمارے رمضان المبارک کے روزے ہیں اللہ ان کو قبول فرما لے. اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے شر سے بچائے. اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین. اللہم انصر اخواننا المستضعفین فی فلسطین. اللہم انصر اخواننا المستضعفین فی فلسطین. اللہم انصر اخواننا المستضعفین فی فلسطین. اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک. اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم صالح أعمالنا. سب کو عید مبارک ہو. اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیاں دے.